16 رمضان ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ صوفی برکت علی لدھیانوی ان کے سالانہ عرس کے موقع پر پہنچے۔ روزے کی حالت میں بھی لوگ جوق در جوق ان کے مزار اقدس پر حاضری کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کچھ خاص باتیں جو مجھے وہاں پر بہت زیادہ اچھی لگیں۔ یہاں پر حاضری کا ایک پراپر انتظام تھا۔ لوگ بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ایک طرف سے آتے، مزار اقدس پر حاضری دیتے، ذکر اذکار کرتے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے اور یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند کرتے مزار کی طرف لوگ چل رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات جو سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی کہ عورتیں جو ہیں وہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آئی دربار شریف کے احاطے کے اندر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ قطار در قطار صوفی برکت علی لدھیانوی کی قبر انور پر حاضری دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ ہاتھوں میں گلدستے لیے ہوئے، اپنے سروں کو ڈھانپے ہاتھ باندھے ہوئے صوفی برکت علی لدھیانوی کے دربار پر حاضری دینے کے لیے لوگ حاضر تھے۔ ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے، بہت ساری کتب رسالے آپ کے تصنیف کردہ ہیں۔ دربار شریف حاضری سے فارغ ہو کر جب ہم باہر نکلے تو لوگوں کو لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے لیے خصوصی لنگر کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ دربار اقدس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے یہ درمیان میں ایک خوبصورت نہر کا نظارہ تھا کہ لوگ ایک طرف سے جاتے اور سلام پیش کر کے دوسری طرف سے باہر تشریف لے کے آتے۔ دربار شریف حاضری کے بعد پھر ہم باہر آئے اور کچھ تصاویر بنائی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر ہم المستفیض دارالاحسان دھسوہ سمندری روڈ فیصل آباد سے روانہ ہوئے اور موجودہ دارالاحسان یعنی سالار والا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ نے ایک خوبصورت مسجد اور دو چھوٹی مساجد، ایک دینی درسگاہ اور ایک قرآن محل تعمیر فرمایا۔ یہ وہ مینار ہے جہاں پر اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہاں پر آ کر جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ نے تعمیر فرمائی۔
یہ وہ قبور ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے نان مسلم تھے اور پیر صاحب نے ان کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا۔ یہ ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنوں کی رہائش ہے اور وہ یہاں رہتے ہیں۔ پھر ہم مرکز دارالاحسان کے اس آئی ہسپتال میں پہنچے جہاں پر بزرگ، بوڑھے، عورتیں، بچے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے موجود تھے۔ یہ وہ ہسپتال کی بلڈنگ ہے اور یہاں پر سال میں 2 دفعہ آئی کیمپ لگتا ہے، یعنی آنکھوں کے آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی مارچ کا پورا مہینہ اور اکتوبر کا پورا مہینہ یہاں پر لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے، اور باہر کے ممالک سے ڈاکٹر یہاں پر آپریشن کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ کے جو مرید خاص تھے، جن کو آگے مرید کرنے کی بھی اجازت تھی، ان کے دربار پر پہنچے، جن کا نام میاں منصور احمد صاحب تھا علیہ الرحمہ، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی عوام کا ایک جمع غفیر تھا کہ لوگ حاضری کے لیے یہاں پر موجود تھے، اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس عرس کے موقع پر آئی ہوئی تھی وہ مسجد میں محفل کے اندر موجود تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ بھی تھی ماشاء اللہ، اور یہ میاں محمد منظور احمد صاحب کا مزار ہے اور ان کی قبر انور ہے جہاں پر لوگ حاضری دینے کے لیے موجود تھے۔ یہاں پر مختلف اصحاب کے اور حضور کی آل کے چبوترے بنائے ہوئے تھے اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اور دربار شریف کا بھی کیا ہی خوبصورت منظر تھا۔ پھر ہم مسجد میں پہنچے جہاں پر خوبصورت محفل نعت سجائی گئی۔ منزل پر پہنچ جائیں مسافر ہیں یا رسول اللہ۔ اسی محفل میں میاں منظور احمد علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کیا، پیار محبت بانٹا، اور ان کی طبیعت کے اندر ایک سادگی تھی۔ اس طرح ہمارا آج کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔